نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ 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 اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث مفتی پیر ابو الانوار محمد امجد فریدی چشتی نظامی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، حضور سرور عالم باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وجود باوجود
اس کائنات عالم کے لیے رحمت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، نورانیت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت خالق کل کائنات نے اس دھرتی پر، زمین پر اپنے فضل کے دروازے اس وقت کھولے جب اپنا شان والا رسول بھیجا۔ وہ عظیم الشان پیغمبر کہ جس کی آمد کے تذکرے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرتے آئے، اپنے اپنے ادوار میں اعلانات کرتے آئے۔ ہادی عالم، فخر الرسل، دانائے سبل، ختم الرسل، سرور عالم، رحمت عالم، نور کائنات، جان کائنات، باعث ایجاد تخلیقات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا۔ بالخصوص جن و انس کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے، کیونکہ یہ مکلفین ہیں، ان کی رہنمائی کا، ہدایت کا سامان لے کر آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی ہدایت کے لیے ایک قانون اور ضابطہ ایسا کہ جس کے بعد مزید قوانین اور ضوابط کی ضرورت ہی نہ رہے، وہ لے کر آنے والے ہیں۔ تو چونکہ جن و انس کی بھلائی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے یہ نور آیا ہے، تو بالخصوص ان کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ باقی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کے لیے آپ رحمت ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو کائنات کے ذرائع کے لیے، موجودات کے لیے، مشہودات کے لیے، محسوسات کے لیے، ساری کی ساری مخلوقات کے لیے جو رحمت عالم ہے، رحمت کل ہے، رحمت کاملہ ہے، رحمت حقیقیہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات۔ سلام اس پر جو آیا صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر جو آیا صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دیں۔ تو جن و انس کے لیے تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ان مکلف ہستیوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نسخہ کیمیا لائے ہیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پھر کیا تھا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو جانے کائنات، جانے جہان کائنات، جانے ایمان، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا، آپ اللہ رب العزت کی جانب سے اس ساری کی ساری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور فضل ہے، حتیٰ کہ
مورخین بھی لکھ گئے ہیں، سیرت نگاروں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور احادیث کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا شعور حیوانات کو بھی بخشا، اور حیوانات بھی اپنے اپنے رنگ میں، اپنی اپنی بولیوں میں جناب محمد الرسول اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خوشی کرتے رہے، اظہار مسرت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، مستدرک للحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں امام حاکم، اور وہ مروی ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کل دابۃ لقریش ناطقت وقالت حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورب الکعبہ انہو امان الدنیا وسراج اہلہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ مطہرہ حضرت آمنہ کے شکم اطہر کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے جہان کے حیوانات بہائم کو ایک خاص قسم کا شعور بخشا، اور انہیں یہ خبر مل گئی اور پہچان انہیں حاصل ہو گئی، علم ملا کس کا کہ اب اندھیرے چھٹنے والے ہیں، نورانیت کی برسات ہونے والی ہے، اب ظلم و بربریت کا دور ختم ہونے والا ہے، امن و آشتی کا پیغام پھیلانے والے نبی آ رہے ہیں، نا انصافی ختم کی جائے گی، عدل و انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے، اور نا انصافیاں ظلم و زیادتی جبر و ستم ظلم بربریت کا خاتمہ کرنے والے رحمت کل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ شعور انہیں بخشا گیا، جانوروں کو، بہائم کو، حیوانات کو، تو اسی چیز کا بیان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی جانور چھپائے اس وقت قریش کی ملکیت تھے، وہ سارے کے سارے بول رہے تھے، یعنی ایک عجیب منظر تھا اور ایک حیران کن، وہ ایک عظیم اور عجیب منظر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کل دابۃ لقریش ناطقت، ہر چھپایا قریش کا جانور بہائم میں سے، حیوانات میں سے بول رہا تھا، وقالت، اور وہ بول کیا رہے تھے، کہہ کیا رہے تھے، حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّهُ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، کہ مبارک ہو آج نور محمدی جو کائنات کا نور ہے، جو ہدایت کا نور ہے، جو ایمان کا نور لانے والے ہیں، جو شریعت اور دین کا نور لانے والے ہیں، جو قرآن کا نور لانے والے ہیں، مبارک ہو آج ان کا نور اقدس ان کی اماں جان کے شکم اطہر میں آ گیا ہے، وَإِنَّهُ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم اللہ کا نور ہیں جو اس ساری کی ساری دنیا کے لیے حفاظت کا سامان ہے، ان کی حفاظت کا سامان ہے، وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، اور دنیا والوں کے لیے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح نورانیت لے کر آنے والے ہیں۔ یہ جانور کہہ رہے، بہائم بول رہے تھے، حیوانات کلام کر رہے تھے،
ایسی چیزوں کے ظہور کو ارحاس کہتے ہیں۔ الف را ہا الف ثا، ارحاس، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ایسی ہستی کے وجود اور ظہور کے بسبب کچھ ایسا ظاہر ہو جو عقل سے ماورا ہو۔ اور یہ جانوروں کا، حیوانات کا کلام کرنا، بولنا اور اس طرح نعرے لگانا، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، تیاری کرو، مبارک ہو، وہ آ رہا ہے جو دنیا کے لیے حفاظت کا سامان لا رہا ہے اور دنیا کے لیے نور اور رحمت کا سامان لا رہا ہے۔ تو اس طرح کا کلام حیوانات کریں، یہ تو جو ذوی العقول ہیں، ذی شعور ہیں، ایسا کلام تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن حیوانات اگر ایسا کلام کریں تو بلا شبہ یہ بات بہت عجیب لگے گی اور یہ عقل سے ماورا ہوگی، اور عقل کہے گا کہ یہ میرے ماننے کے لائق بات نہیں ہے۔ لیکن علماء حقہ علیہ سنت و جماعت، متقدمین و متاخرین، محققین و مفسرین و مدققین، سارے اس بات پر اتفاق کر گئے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص اور عظیم ذات کی وجہ سے ایسی چیزوں کا ظہور ہو جس میں بعد میں اعلان نبوت سچا کیا اور ان کی نبوت کے چرچے ہوئے، اللہ نے ان کے ماتھے پر تاج نبوت کو سجا دیا، اگر کسی ایسی ہستی کے وجود کی وجہ سے اس طرح کی جو عقل سے ماورا چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو اسے ارحاس کہتے ہیں، یعنی ابتدائیہ ہے اور ایک اعلان ہے، خوشخبری ہے، ایک مجدہ جاں فضا ہے کہ دنیا والوں تیار ہو جاؤ، اللہ کا پیغمبر آ رہے ہیں، خدا کے رسول آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ اور اب تو ان ہستی کی آمد تھی جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے پیشوا ہیں، ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما ہے، اور ہر ایک کے لیے جن و انس میں سے، چاہے شجر و حجر میں سے ہوں، چاہے برگ و بر میں سے ہوں، چاہے شمس و قمر میں سے ہوں، چاہے خشک و تر میں سے ہوں، ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے، جس بھی چیز پر لفظ شیئن سچا آئے گا اس کے لیے رحمت بن کر آنے والے آ رہے تھے نا۔ مبارک ہو مسلمانوں، شہ ابرار آتے ہیں، مبارک ہو مسلمانوں، شہ ابرار آتے ہیں۔ قومی ترانے کے موجد جو حفیظ جلندری ہے نا، وہ نبی کی میلاد کا ترانہ لکھ رہے ہیں۔ ٹیچرز حضرات اور استانیاں قومی ترانہ تو بڑا واجب سمجھ کر یاد کروا دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسے سر پیرے ٹیچر اور استانیاں بھی ہیں جو میلاد کو شرک اور بدعت قرار دے کر میلاد کے ترانے جو ہیں پڑھنے ان کو ناجائز قرار دے دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ انہیں کہا کرو نبی کی میلاد کا ترانہ وہیں لکھا ہے جہاں قومی ترانہ لکھا ہے۔ اگر قومی ترانے کے لیے کوئی آیت آئی ہوئی ہے یا بخاری کی حدیث آئی ہوئی ہے اسے تم جائز سمجھ رہے ہو نا، تو وہیں لکھا ہے میلاد کا ترانہ بھی، شاعر بھی وہی ہے، قلم بھی اسی کا ہے، صفحے بھی اسی کے ہیں، کرتاس اسی کا ہے، روشنائی اسی کی ہے۔ اور وہ تو بحمد تعالی وہ جو پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والا قومی شاعر ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے سنی تھا، میلاد پڑھنے والا بھی تھا، میلاد بیان کرنے والا۔ تو اگر اس کے جواز کی کوئی دلیل ہے، قومیت کو تم اگر اتنا اہم اور واجب اور ضروری سمجھتے ہو کہ اس کی بقا کے ساتھ ہماری نسلوں کی بقا ہے، تو پھر یاد رکھو ہم تو اس نبی کے میلاد کا ترانہ پڑھتے ہیں جن کے دم قدم سے ساری کائنات کی بقا اور ارتقاء ہے۔ ایک ملک کی بات نہیں ہے، چند ممالک کی بات نہیں ہے، چند قوموں کی بات نہیں ہے،
چند تہذیبوں کی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی نبی آیا ہے کسی علاقے کے لیے، کوئی رسول آیا ہے کسی ملک کے لیے، کوئی آیا ہے کسی ایک قوم کے لیے، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا چیونٹیوں سے لے کر انسانوں تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، جنات سے لے کر حور و غلماں تک، حور و غلماں سے لے کر اللہ کے عزت والے فرشتوں تک میں سب کا رسول بن کر آیا ہوں۔